اپنے دوستوں شرمی موسم فخر میں خوش آمدید۔ دن کے آغاز اور دن کے آغاز پر ہی دو فیصلے، اور دونوں فیصلے ہی بہت زیادہ اہم، اور دونوں ہی فیصلے اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ہوگی جب پائیں نکو نک، اور اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کسی بھی طرح کی روح رعایت ملنے کا کسی کو بھی کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کا مکمل طور پر ارادہ کر دیا کہ ہن پائیں سی ماریں گے بھی تو کسی ڈانگے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مارنے اور گھسیٹنے دونوں کے عمل کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور یہ بات، یہ جو علامت ہے، یہ پاکستان کے موجودہ سسٹم کے لیے کسی بھی طور پر جو ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ستائش کا سبب نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو بالکل اس طرح کارنر پر لگا دیا ہے جہاں پر اب اس کی طرف سے ریٹیلیٹ کرنے یا اس کی طرف سے رد عمل آنے کے علاوہ کوئی اور آپشن خود ان کے لیے بھی جو ہے وہ فیزیبل نہیں رہ گیا۔ کیسے؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں اب مارے گی بھی زیادہ اور گھسیٹے بھی زیادہ، اور سوال یہ بھی ہے کہ وہ ایسے کون سے دو فیصلے ہیں جنہوں نے آج اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب کسی بھی صورت کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان دو فیصلوں کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے بات کریں گے آج ہونے والی اہم ترین دو ملاقاتوں کی، جس میں جناب وزیر اعظم صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان آنا ہے اور وہاں پر آ کر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ملاقات کرنی ہے، اور اس ملاقات میں ان کے ساتھ اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب منصور عثمان عوان صاحب، وزیر قانون جناب اعظم نذیر طاہر صاحب اور سینئر ترین جج جناب منصور علی شاہ صاحب بھی اس ملاقات میں موجود ہوں گے۔ اور اس ملاقات کے بعد ایک اور ملاقات شیڈول ہے جو وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی، اور اس ملاقات میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب اور ڈی جی آئی سی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا دن نہ صرف دھماکہ خیز ہے، بلکہ آج کے دن اور بھی کچھ ایسے واقعات ہونے جا رہے ہیں جو بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس ملاقات کو لے کر اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک نیا طوفان برپا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اور وزیر اعظم صاحب کی ملاقات کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کے ٹرولز اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا مٹی پاؤ پالیسی کے اوپر عمل درآمد ہونے کا آغاز ہو رہا ہے، اور کچھ اس طرح کا جو ہے نا صورتحال کو ڈیولپ کیا جائے گا جس کے نتیجے میں ایک ڈھیلا ڈھالا سا ایک کمیشن بن جائے گا، اور وہ کمیشن سالوں سال چلے گا اور اس کا کسی بھی طریقے سے کوئی فیصلہ نہیں آئے گا، اور جبکہ اسٹیبلشمنٹ کو ماضی کی طرح کھل کھیلنے کا موقع مل جائے گا۔ جناب صدیق جان صاحب نے اس حوالے سے ایک ویلاگ بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے مختلف لوگوں کی طرف سے اس حوالے سے ٹویٹس بھی سامنے آئے۔ نہ صرف یہ بلکہ 6 ججز کی خط پر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر بھی یہ جو بظاہر جرنلسٹ بنے پھرتے ہیں لوگ، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر حملہ کر دیا ہے، اور مختلف طریقوں سے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ جناب حامد خان صاحب جان بوجھ کر اس طرح کا ماحول کریٹ کر رہے ہیں جس سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیل آؤٹ ہو جائیں، اور سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس عامر فاروق صاحب پر آ جائے، اور عامر فاروق صاحب کے پاس اس بات کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ بچے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی پچ پر کھیلنا شروع ہو جائیں۔ اس صورتحال میں یہ سوال اپنی جگہ پر بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کیوں، اور اس کا سیدھا سادہ جواب ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے مقدمات ایسے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں، جس میں توشہ خانہ کیس اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور وہاں پر عمران خان صاحب کی بریت کے حوالے سے اپیل زیر سماعت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 190 بلین پاؤنڈز کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب کی ضمانت کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور آج اس اہم ترین مقدمے کی سماعت بھی ہونی ہے۔ اسی طریقے سے سائفر میں عمران خان صاحب کو ملنے والی سزا کے خلاف اپیل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی زیر سماعت ہے، اور جناب یہ ان تینوں کے تینوں کیسز کے اندر وہ تمام جج صاحبان موجود ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کی حمایت کے اندر یا عمران خان صاحب کے مقدمات سننے کی پاداش میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ملنے والے دباؤ کا اپنے خط میں ذکر کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیسز کی جو بھی فیصلہ ہوگا، ایک تو اس کے اوپر بھی بہت ہی زیادہ سیریس قسم کے سوالات اٹھیں گے، اور اس فیصلے کے میرٹ کے اوپر بہت ہی زیادہ
اعتراضات ہوں گے. دوسری جانب ان فیصلوں کے خلاف جو بھی ان فیصلے آئیں گے جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے, چاہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں ہوں چاہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہوں, الٹیمیٹلی ان تمام فیصلوں نے جانا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی صاحب نے اپنی عدالت لا کے بہ جانا ہے, اور پھر وہاں پر جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. لہٰذا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آج کی صورتحال میں متنازع بنانا, ان کے اوپر سوال اٹھانا, یا ان کو ایک کمپرومائزڈ جج یا اسٹیبلشمنٹ کی پراکسی قرار دینا پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اور وہ اس ضرورت کو کما حقہ نہ صرف پورا کر رہے ہیں بلکہ اس کے لیے سوشل میڈیا نیریٹو, جس کو ہم پری ایمپٹیو نیریٹو کہتے ہیں, وہ بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. اور اس پری ایمپٹیو نیریٹو کا فائدہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کو اس صورت میں ہوگا جب سپریم کورٹ آف پاکستان سے عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں ملے گا. اور ریلیف نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سزاؤں کے اوپر مہر بھی لگ جائے گی, اور پھر جو ہے وہ ایک نئے جو ہے نا ایک مخاصمت اس کا آغاز ہو جائے گا. لہٰذا اس سے پہلے ایک جانب اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ عمران خان صاحب کے مقدمات کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائنل سٹیجز پر جانے سے پہلے اس حد تک روکا جائے جب تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی قسمت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا, اس بات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی یا وہ سپٹمبر کے اندر اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے. لہٰذا یہ جو ٹائم ہے اس دوران وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے اس بات پر غور و خوض کیا ہے کہ انہیں اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف محاذ نہیں کھولنا چاہیے. لیکن وہ تمام لوگ جو اس وقت ویوز اور ڈالرز کے چکرز میں ہیں, ان کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بینڈ بجائی جائے گی, اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ٹرول کیا جائے گا, اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بیانیہ بنایا جائے گا, تو وہ لوگوں کو نہ صرف اپنی جانب اٹریکٹ کر سکیں گے بلکہ وہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اپنی جو کیمپینز ہیں اس کو بھی چلا سکیں گے اور ویوز اور ڈالرز کی گیمز کے اندر بہت ہی اچھا رول پلے کر سکیں گے. لہٰذا ان کو پاکستان تحریک انصاف کی اس اسٹریٹجی سے مکمل طور پر اختلاف ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حامد خان صاحب اس سارے معاملے کے اندر ایک بری اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں. بلکہ حد تو یہ ہے کہ جس وقت صدیق جان صاحب کا یہ ویلاگ منظر عام پر آیا جو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی سیڑھیوں کے اوپر انہوں نے کھڑے ہو کے کیا, تو اس کے بعد جناب شہباز گل صاحب کا بھی ایک ٹویٹ منظر عام پر آیا جس میں وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ صدیق جان کی طرف سے جو بتائے جانے والے نکات ہیں وہ بالکل درست ہیں, اور اس موقع پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی عدم موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ جناب یہ ہماری فیلئر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا ٹیم, اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیائی جرنلسٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیائی ٹرول اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کو لیڈ کر رہے ہیں, جو کسی بھی طور پر ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے شایان شان نہیں ہو سکتی, کہ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے انفلوئنس میں آ کر اپنی پارٹی پالیسیز بنا رہے ہیں, اور کسی کی بھی انفلوئنس میں آ کر پارٹی پالیسیز کی تشکیل کسی بھی طور پر ایک دانشمندانہ اقدام نہیں ہو سکتا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہو یا پاکستان کی جو ہے وہ سیاسی صورتحال ہو, وہ ساری کی ساری سوشل میڈیا کی ہی رہین منت نظر آ رہی ہے, اور سوشل میڈیا ہی اس وقت اس ساری صورتحال پر ڈومیننس اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جو حقیقی دانشمندانہ سیاسی اپروچ ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی لینا دینا ہمیں نظر نہیں آ رہا. اگر آپ میری ان تمام گزارشات جس کا اظہار میں نے گفتگو کے آغاز میں کیا تھا اس پر ایک مرتبہ دوبارہ نظر دوڑائیں تو آپ کو اس بات کا واضح ثبوت ملتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس سوشل میڈیا بیانیے کا جواب دینے کے علاوہ اب کوئی اور آپشن نہیں رہا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہر ایک الزام کے اوپر چیف آف آرمی اسٹاف یا ڈی جی آئی ایس آئی یا ڈی جی آئی ایس پی آر ہر روز کی بنیاد پر ایک پریس کانفرنس کریں اور اس پریس کانفرنس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین بھی چلائے, اور اس کے بعد جناب الیکٹرانک میڈیا کے اوپر 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک کا جو چورن ہے, جو بندر تماشا ہے, وہ ہونا شروع ہو جائے. لہٰذا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس بات کو اسٹیبلش کرنے کہ وہ ایک درست سمت میں کھڑی ہے, اس کے پاس جو آپشنز ہیں وہ بہت ہی زیادہ محدود ہیں, اور خاص طور پر آج آنے والے 2 فیصلے اس حوالے سے بہت ہی
زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، جس میں سے پہلا فیصلہ پاکستان میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزموں کو سزاؤں کے حوالے سے ہے، اور اس کے لیے فوجی عدالتوں کی طرف سے جن لوگوں کے مقدمات کی سماعت مکمل ہو گئی ہے ان کو اپنے فیصلے سنانے کی مشروط اجازت دے دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 6 رکنی بینچ جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس امین الدین صاحب، ان کی طرف سے آج اس کیس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل آف پاکستان سے ان تمام سوالات جو انہوں نے گزشتہ سماعت پر پوچھے تھے اس کے حوالے سے جوابات طلب کیے گئے، جس پر اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب منصور عثمان عوان صاحب نے ان کو ان تمام تفاصیل سے آگاہ کیا اور ان کو اس بارے میں کہا کہ جناب اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی فوج کے پاس تقریباً 105 کے قریب لوگ ہیں جن کے خلاف مقدمات ہیں، جبکہ باقی لوگوں کے خلاف ایسے مقدمات ہیں جن کو بہت ہی یا تو نومنل سزائیں دی جا سکتی ہیں، اور 10 سے 12 افراد ایسے ہیں جن کو رہا بھی کیا جا سکتا ہے، جس کے اوپر اس رپورٹ ملنے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک مشروط آرڈر جاری کیا اور انہوں نے فوجی عدالتوں کو مشروط طور پر فیصلے سنانے کی اجازت دی اور کہا کہ اس پہلے مرحلے میں ان تمام ملزمان کے حوالے سے فیصلے سنائے جائیں جن کو بری کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی سزائیں سنائی جائیں جن کی سزاؤں کی مدت عید سے پہلے تک کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کی ہدایت کی ہے کہ جناب وہ تمام لوگ جن کے اوپر سیریس ایلیگیشنز ہیں ان کو آپ اپنے پاس رکھیں، اور وہ تمام لوگ جن کے اوپر سیریس ایلیگیشنز نہیں ہیں یا جن کو بری کیا جانا ہے اور وہ ہمارے فیصلے کے اسٹے آرڈرز کی وجہ سے اس وقت بھی پابند سلاسل ہیں، ان کے لیے ایک گنجائش پیدا کی جائے اور ان کو رہا کیا جائے۔ جن لوگوں کے اوپر الزامات ہیں ان کے جو ٹرائل ہے اس کا فیصلہ بعد میں دیکھ لیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اس بات کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان قائل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ فوجی عدالتوں کے اندر کسی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی جو ہے نا وہ بدمزگی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی جو ہے نا وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ادھار نہیں چکایا جائے گا، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کسی کو انتقام کا شکار نہیں بنایا جائے گا۔ دوسری جانب جو ایک اور جو ہے اقدام وہ آیا ہے سامنے اور وہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے کہ اس کا تعلق بھی کسی نہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے سے ملتا ہے جس کے تحت 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کو جو ہے وہ ضمانت پر رہا کیا گیا تھا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کی وہ عدالت تھی، وہ بینچ تھا جس نے ان ملزمان کو 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث تھے ان کو 50 ہزار روپے کے مچلکوں کے اوپر رہا کرنے کا آرڈر دیا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے اس بات کا کچھ ذکر کیا تھا کہ جناب ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات کیسے لگ سکتی ہیں، اور انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے۔ دہشت گردی کے پھر انہوں نے حوالے دیے، انہوں نے کہا دہشت گردی وہ ہوتی ہے جیسے وزیرستان میں ہوئی، دہشت گردی وہ ہوتی ہے جیسے کوئٹہ کے اندر ہوئی، دہشت گردی وہ ہوتی ہے جیسے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر جو ہے وہ خودکش حملہ ہوا تھا اور درجنوں وکیل اس کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا دہشت گردی وہ ہوتی ہے، کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ دہشت گردی نہیں ہوتی، شہداء کی یادگاروں کو جلانا دہشت گردی نہیں ہوتی، کسی کے جذبات کو بھڑکانا وہ دہشت گردی نہیں ہوتی۔ خیر ان تمام لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ بری کر دیا تھا، لیکن اب آج کے دن میں یہ ایک امپورٹنٹ پیش رفت ہوئی ہے جس کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب اسی ان ماریں گے بھی تیسے ان کسی ٹانگے بھی، کیونکہ آج ان تمام 5 کے 5 ملزمان کو جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز پر رہا کیا گیا تھا ان کو ایک مرتبہ پھر حراست میں لے لیا گیا ہے۔ 5 ملزمان کو 16 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور اس بات کی بھی تصدیق کی گئی ہے کہ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے احکامات کے اوپر ان 5 کے 5 افراد کو MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ ان 5 ملزمان کے خلاف تھانہ نیو ٹاؤن میں 9 مئی کا مقدمہ درج ہے، اور ان 5 کے 5 لوگوں کو کل رات انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مچلکے جمع کرانے کے بعد رہا کیا گیا تھا، لیکن وہ رہائی مجھے لگتا ہے کہ شاید ان لوگوں کو راس نہیں آئی کہ رہائی ہوتے ساتھ ہی دوبارہ گرفتاری کا پروانہ جاری ہو گیا، اور دوبارہ گرفتاری کا پروانے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ان لوگوں کو مزید سزا بھگتنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کا واضح طور پر اشارہ دے دیا ہے کہ نہیں جناب،
اس طرح نہیں چلے گا کہ تسی ساڈے تے الزام بھی لاؤ، ہمیں جو ہے وہ ہر طرح سے آپ سوسائٹی کے اندر گندہ کرنے کی بھی کوشش کریں، اور اس کے بعد ہمارے جو ملزمان ہیں جو ہم پر حملہ آور ہوئے ہیں ان کو آپ ضمانتیں بھی دیں۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، انف از انف، اب نہیں چلے گا، ہن اسی ماریں گے بھی تے کسیٹاں گے بھی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ موجودہ صورتحال سے نک و نک آ گئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا موجودہ صورتحال سے نک و نک آنا موجودہ سسٹم کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے، اگر کوئی اس کو سمجھے تو۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔